ان سے اپنی بات آپ کے سامنے بھی رکھ سکوں۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیچرز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے علم ان بچوں تک پہنچایا۔ دوسرے ان انسٹیٹیوشنز کا جو اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور سب سے اہم بات جس کے اوپر میں گفتگو کروں گا آج، اور خاص طور پر جب میڈیکل اور ڈینٹل گریجویٹس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہ محنت جو آپ نے کی پڑھنے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس کا نتیجہ کیا آپ لوگوں نے زندگی میں اخذ کرنا ہے، اور اپنے لیے کیا کرنا ہے اور معاشرے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو میں یہاں پر جب میں نے بھی حلف اٹھائے زندگی میں، ذمہ داریاں جب میں نے اٹھائیں، تو کچھ حلف ایسے تھے جو میں بھول گیا لے کر، یعنی مجھے یاد نہیں کہ جو ڈینٹسٹری میں نے گریجویشن پر حلف اٹھایا تھا وہ کیا تھا، مگر اس کا کچھ نہ کچھ اثر رہا ہوگا۔ میں نے پھر جب ایم این اے الیکٹ ہوا تو میں نے حلف اٹھایا، میں صدر جب منتخب ہوا تو میں نے حلف اٹھایا، مگر میں یاد رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، کیونکہ جو میرے اوپر ذمہ داری عائد ہوئی ہے، میرا حلف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر پورا اتروں یا نہ اتروں۔ ذہن میں جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے اعتبار سے بعض فقہا اور بعض مسالک یہ کہتے ہیں کہ پورا نماز کی نیت پوری کرو، بعض یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو سوچا تھا وہی کافی ہے، مگر ایبسنٹ مائنڈڈلی ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ گریجویٹ کر لیا، تعلیم حاصل کر لی، تو جو حلف اٹھایا ہے اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ رہنا چاہیے ہمیشہ زندگی بھر۔ مگر میں ایک عکاسی بھی کرنا چاہتا ہوں ان چیزوں کی۔ آپ جس معاشرے میں بنے ہیں ڈاکٹر اور ڈینٹسٹ، مثال کے طور پر، اس معاشرے کی اس میں آپ نے روزی بھی کمانی ہے اور اس میں آپ نے خدمت بھی کرنی ہے۔ آپ کے ماں باپ نے ماشاءاللہ آپ کی اچھی تربیت کی، آپ ایلیٹ ہیں، آپ کے اوپر اس ملک نے بہت صرف کیا ہے، کبھی اس کو بھولیے گا نہیں۔ یہ مت سمجھنا کبھی بھی کہ صرف ماں باپ نے آپ کے اوپر خرچہ کیا اور آپ تعلیم حاصل کر گئے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ اس ملک کا آپ کے اوپر انویسٹمنٹ ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جن مریضوں کا آپ نے علاج کیا ہے وہ غریب غربات بھی تھے، وہ آپ کے پاس ان مجبوریوں سے آتے تھے، آپ کے سیکھنے کے اندر، آپ کے ہنر کے اندر آپ کا ہاتھ بٹاتے تھے، اس معنی کر کے وہ بھی آپ کے ملک کی آپ کے اوپر قربانی ہے۔ تو ملک کا احسان کبھی اپنے دل سے مت نکالنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے علم کے حوالے سے، اور علم اتنی قیمتی چیز ہے جو آپ کو مل گئی، اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں مذہب بھی ڈالتا ہے، معاشرہ بھی ڈالتا ہے، تو وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مذہب کس طرح سے ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ فرماتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی اللہ کہتا ہے کہ وہ برابر نہیں ہے، جن کو علم دیا گیا اور جن کو علم نہیں دیا گیا۔ جن کو علم دیا گیا ان کی ذمہ داریاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریاں ہیں نا، یہ وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں جو آپ قوم پر کوئی احسان کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ یہ ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ جیسے قرآن کی وہ آیت جو سب سے پہلے نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الخلق، کہ تم پڑھو اس رب کے نام سے جس نے سارا علم پیدا کیا ہے دنیا کے اندر۔ اس چیز کو پھر قرآن کے اندر آگے بھی سورہ طٰہٰ کے اندر رب زدنی علما کے اعتبار سے ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ مجھے علم دے۔ اچھا، یہ علم کس لیے ہے؟ یہ کوئی ذہنی عیاشی کے طور پر نہیں ہے کہ مجھے علم حاصل ہو گیا۔ اس علم کا ایک پریکٹیکل راستہ ہے اور ایک پریکٹیکل امپلیکیشن ہے، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو آپ کو علم ملا وہ ہے ہی پریکٹیکل۔ کوئی میتھمیٹکس میں ایم ایس کر رہا ہو، ماسٹرز کر رہا ہو، کوئی جغرافیہ میں کر رہا ہو، اس کے علم کی اپلیکیشن انسان کے اوپر اتنی جلدی اور اتنے اچھی طرح سے نہیں آتی جتنی ڈاکٹرز کے اعتبار سے آتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے ایک قرآن کی آیت ہے قل اعوذ بالفلق، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پناہ مانگو
ان حاسدوں سے جب وہ حسد کریں. ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سے ملتی جلتی کہ آدمی رشک کر سکتا ہے یا حسد کر سکتا ہے، مگر اچھے معنوں میں ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس علم تھا اور صرف انہوں نے اپنے رزق کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے عقل دی تو آپ کو عقل دی اور آپ کو علم دیا، اور آپ نے اس کے اعتبار سے خود بھی اس کے اوپر عمل کیا، اس سے اچھائی دنیا میں کی اور دوسروں کو سکھایا. یہ آپ کے استادوں کے لیے ہے ماشاءاللہ. ایک محبت کا رشتہ، یعنی اگر آپ کسی کا علاج بھی کر رہے ہوں، اس کے پیسے بھی لے رہے ہوں، اور جو استاد یہاں پہ تعلیم دیتے ہیں وہ اپنے روزی بھی اس سے لیتے ہیں، اس سے بڑھ کر ایک ہمدردی کا رشتہ بھی ہے، ایک شوق ہے، ایک محبت ہے کہ آپ کو علم پہنچایا جائے، جو آپ کی کسر ہے اس کو پورا کیا جائے. اور یہی محبت کا رشتہ آپ کے اور آپ کے مریضوں کے درمیان جب ہوگا تو آپ کے ہاتھ میں اسی اعتبار سے شفا بھی آئے گی. میں جب چھوٹا تھا، جب میں ڈاکٹر بنا تو میری والدہ مجھ سے یہ کہتی تھی کہ پہلے بھی زندگی میں یہ ذکر ہوتا تھا کہ جی فلانے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے. تو میں ان سے پوچھتا تھا یہ کیا اماں، سب کے ہاتھ پاس علم ہے. تو میری اماں مجھ کو یہ کہتی تھی کہ شفا اس میں آتی ہے، اللہ انہی دوائیوں سے، انہی فیصلوں سے اللہ جب شفا ہاتھ میں ڈالتا ہے تو وہ محبت کا رشتہ ہے جو ڈاکٹر کو اپنے مریض کے ساتھ اس کی فکر کے اعتبار سے ہوتا ہے. صرف یہی نہیں کہ وہ علاج کر رہا ہے، بلکہ اس کی فکر، اس کو احساس اس بات کا کہ میں جس کا علاج کر رہا ہوں اس کے ساتھ اس کی ہمدردی، اس کی تکلیف کو رفع کرنا، یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پہ شفا ڈالے گا. ایسی ہی ایک حدیث اور بھی ہے کہ علم، وہ علم جس کو صرف دنیا کے لیے کسی نے استعمال کیا، اس کے لیے جنت کے راستے بھی محدود ہوں گے. تو اس ٹریپ میں مت پڑنا کہ جو صرف آپ اپنی دنیا کے لیے اور صرف اپنی جیب کے لیے اس علم کو استعمال کریں. پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے جن کے کام ان کے لیے مرنے کے بعد بھی قیامت میں جس کی قدر ہوگی. اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ایک اچھی صالح اولاد چھوڑے جو نیکیاں کرے. دوسرا یہ ہے کہ کار خیر کرے. میرے والد صاحب مرحوم یہ کہتے تھے کہ جتنا میں کار خیر کر رہا ہوں بس یہی ساتھ لے جا رہا ہوں، باقی یہاں رہ جائے گا. تو جتنا کار خیر کرے. اور تیسرے یہ کہ ایسا علم چھوڑ جائے یا تعلیم دے جائے یا علم دوسروں کو بانٹتا ہوا جائے جس کا اس کا اثر اس کے مرنے کے بعد بھی ان ہاتھوں کے اندر، ان ذہنوں کے اندر رہے. تو آپ کے استاد اور آپ لوگ زندگی کے اندر جب علم کو اس طرح سے بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا. یہ تھیں وہ ذمہ داریاں جو اللہ نے اور میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اپنے اسوہ حسنہ سے چھوڑی ہیں. ایک ذمہ داری آپ کے اوپر پاکستان کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کے اوپر ڈالنی چاہیے. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ جتنی چیزوں کا علاج کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آسان یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر وہ بات پھیلائیں کہ لوگ بیمار نہ ہوں. لہٰذا میں نے ایک کتاب اور ایک ریسرچ کی تھی، یہ تو اب میں نہیں بتاؤں گا، کتاب ہندوستان میں چھپ گئی البتہ، جس کے اندر میں نے کمپٹنسیز آف این ایشیا پیسیفک ڈینٹسٹ کے اوپر وضاحت کی تھی. کمپٹنسیز وہ چیز کہلاتی ہے، سلیبس اور کریکولم الگ ہوتا ہے. کمپٹنسی ڈسکرائب کرتی ہے کہ جب آپ ڈاکٹر بنیں گے تو آپ کی کمپٹنسیز کیا ہوں گی. آپ نے جو پڑھا ہوگا وہ تو سلیبس ڈسکرائب کرے گا، جو کریکولم ڈسکرائب کرے گا. میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کمپٹنسیز کی. اس کے اندر میں نے جو سب سے بڑی تبدیلی لے کر آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی اور آئندہ بھی کمپٹنسیز، میں سمجھتا ہوں کہ جس ڈاکٹر کو ہم نے پیدا کیا ہے، جس ڈینٹسٹ کو ہم نے کوالیفائی کرایا، اس کی ایک کمپٹنسی یہ ہے کہ وہ اس معاشرے کا فرد ہے. وہ ایک آئسولیٹڈ ٹریٹمنٹ سینٹر نہیں ہے. وہ امریکہ میں پریکٹس نہیں کر رہا، حالانکہ علم اور نالج آپ کو امریکہ اور یورپ کی دی جاتی ہے، مگر یہ کہ آپ امریکہ اور یورپ میں نہیں ہیں، آپ اس معاشرے میں ہیں
جس میں لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، خواہش سے دیکھتے ہیں، امید سے دیکھتے ہیں. جو بیچارہ مشکل میں پڑا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو بیماری میں پھنسا ہوا ہے، جو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی بھی ان بیماریوں میں لگاتا ہے، وہ آپ کی طرف ایک امید سے دیکھتا ہے. امید صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے پروفیشنلی اس کو ہینڈل کر لیا، امید یہ ہے کہ آپ نے اس کا علاج بھی کیا اور اس کے لیے وہ راستے، کیونکہ جس ملک میں آپ کام کر رہے ہیں اس کی ہیلتھ سیکٹر کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. صرف یہ جیب والا معاملہ نہیں ہے. اور آپ میں سے جو لوگ صرف جیب سمجھ کر تصور کیا تھا کہ جی ڈاکٹر بن جائیں گے اور صرف کمائی کریں گے، تو وہ ان کو چاہیے کہ معاشرے میں جا کر تکالیف دیکھیں، معاشرے میں جا کر یہ چیز دیکھیں کہ یہ کنٹری، یہ ملک اتنا ڈپرائیوڈ ہے ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر اور ہیلتھ سیکٹر کے اعتبار سے کہ آپ لوگ جتنے بھی ہیں وہ کم ہیں. لہٰذا ایک تو چیز میں جو آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کا وہ سوچ ہے اور وہ کوشش ہے کہ آپ معاشرے میں بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، پریونشن کے اوپر توجہ دیں. آپ جانتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دن میں کتنی مرتبہ دھوتے تھے؟ جب وضو کرتے تھے جب دھوتے تھے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اور پھر یہ بھی فرمان تھا کہ اس کو پوچھو مت. کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ پوچھو گے تو جراثیم بھی لگیں گے کہیں نہ کہیں سے. تو یہ جو اسپرٹ ہے پریونشن کی، یہ مسلمانوں کے اندر تو ہمیشہ سے تھی. طہارت کے اعتبار سے آپ کا نصف ایمان ہے طہارت اس لیے نہیں کہ صرف آپ کے بدن میں سے خوشبو آئے، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدبو سے سخت نفرت کرتے تھے، مسواک کرتے تھے دن میں کئی مرتبہ، تو وہ الگ حصہ ہے. مگر یہ کہ طہارت جو ہے وہ بیماریوں سے کتنا دور رکھتی ہے. پاکستان کے اندر یہی چیز آپ کو عام کرنی چاہیے کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کا کتنا حصہ طہارت سے تعلق رکھتا ہے، اور کتنا اگر آپ اس کا پرچار کریں. اب یہ میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں ہر فورم کو استعمال کرتا ہوں، اسی لیے کہ میری ایک ذمہ داری ہے. اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا کہ تم کو ایک ذمہ داری دی گئی تو میری جواب دہی تو بہت بڑھ گئی ہے. تو میں بھی ہر فورم کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ طہارت، کلینلینس اینڈ سینیٹیشن پاکستان کے اندر اٹ کین کریٹ ونڈرز اینڈ ایز فار ایز ہیلتھ آف دا نیشن از کنسرن. آپ کی بھی یہی ذمہ داری ہے، طہارت اور سینیٹیشن. پھر میں آپ سے دوسری بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ متوجہ رہو اس بات کے اوپر کہ چیزوں کا ارلی ڈائگنوز ہونا، مثال کے طور پر بریسٹ کینسر ہے، مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ہیں، ارلی ڈائگنوسس ہو. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. میں نے ایک ڈیزیز پکڑی بریسٹ کینسر کے اعتبار سے، آپ کو تعجب ہوگا کہ پاکستان میں اموات کا ریشیو 50% ہے اور دنیا میں 3% ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں ڈائگنوز دیر میں ہوتا ہے. یہاں ہمارے لیڈی ہیلتھ وزٹرز اور ہمارے ڈاکٹر جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے عوام کو یہ نہیں بتایا کہ ارلی ڈائگنوسس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. ارلی ڈائگنوسس ہوگا، جلدی علاج ہوگا. تو بہت ساری چیزوں کے اندر کچھ چیزوں سے دور رہنا، مثال کے طور پر اسموکنگ سے، مثال کے طور پر یہ پاکستان کا ایک عجیب سا نظام ہے جس کے اندر آپ جیسے ایلیٹ، اور مجھے فخر ہے آپ کے اوپر، مگر ان ایلیٹ پر فخر ہے جو نیچے جا کر کام کرتے ہیں. پچھلے دنوں نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک مضمون چھپا، ایبولش دا بلینئرز. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بلینئرز کو ختم کر دیا جائے، مگر ایک چیلنج اس معاشرے کے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ ہر شخص جب اپنے لیے کام کرتا ہے، اپنے لیے محنت کرتا ہے، تو 26 بلینئر دنیا کے ایسے ہیں، 26 لوگ ٹاپ بلینئر جو ہیں وہ دنیا کی آدھی ویلتھ کے مالک ہیں. وہ نظام یقیناً خراب ہوگا جس کے اندر اتنا تضاد امیر اور غریب کے اندر ہوگا.